تم سجدہ کرتے ہو کعبے کو، کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے۔ توجہ کے بعد شروع کی جائے۔ سورہ یاسین کی ایک شرح آفاق آیت میرے پیش نظر ہے۔ ہر فرد اس آیت سے شناسا ہے، اس حقیر نے بھی اس پر بکثرت اپنے ناقص مبغض علم کے تحت تبصرے کیے ہیں، اور آج بھی اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اگر طبیعت چاہ رہی ہے تو۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنی سلطنت تصرف کا راز بتایا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ دیکھتے میری طرف رہنا، فرمایا میرا امر یہ ہے کہ جب کوئی شے بنانے کا ارادہ کروں، کن کہتا ہوں، ہو جاتی ہے۔ میرا امر، میرا ارادہ، میں کن کہتا ہوں۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ پھر سن لو، میرا امر، میرا ارادہ، میں کن کہتا ہوں، قرآن ہے یہ۔ اور سورہ نحل میں ارشاد فرما رہا ہے انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون۔ فرمایا ہمارا قول یہ ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں شے بنانے کا، کہ میرے سامنے بیگار والے کتنے ہیں اور مجلس سننے والے کتنے ہیں۔ جو مجلس سننے آئے اور حقیقت کے موتی چننے، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ انما قولنا، ہمارا قول، اذا اردنا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نقول له کن، پھر ہم کن کہتے ہیں۔ اللہ سمجھ بھائی بات یہ نہیں؟ سورہ یاسین میں کہا میرا امر، میرا ارادہ، میرا قول۔ یہاں کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ، ہمارا قول، اور ہم کون کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا چکر ہے؟ حالانکہ امیر کائنات سے پوچھا گیا تھا کہ مولا ہر صاحب احترام کو آپ، انہوں کہہ کے بلایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے صرف وہ، تو، کیا بات ہے، تو بے ادبی ہے۔ مولانا نے فرمایا اللہ کے لیے یہ بے ادبی نہیں بلکہ اس کا کمال توحید ہے۔ اگر جمع کے سینے سے اللہ کو بلاؤ گے تو تصور پیدا ہوگا کہ خدا زیادہ ہے۔ تو اب نہیں، میرا سوال ہے جن کے پیشانیوں پہ سوالیہ لگا ہوا ہے ان سے بھی،
اور جن کے چہرے کھلے کھلے ہیں ان سے بھی. یہ تضاد کیوں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے میں کون کہتا ہوں, ایک جگہ کہتا ہے ہم کون کہتے ہیں. یہ میں اور ہم کا فرق کیوں ہے؟ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ. تھکن ہو رہی ہے تو چھوڑ دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حسینیت, 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 یزیدیت, 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 میری طرف دیکھو. میں نقوی صاحب پہلے تفسیر بیان کرتا ہی نہیں, پہلے ایک حدیث قدسی پڑھتا ہوں, اور بے شک مقصرین سے تائید کرا لینا, مقصر مولویوں سے, کہ حدیث قدسی ہے یا نہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے ابن آدم انا غنی لا افتقر اتینی فیما امرتک اجعلک غنیا لا تفتقر. یا ابن آدم انا حی لا اموت اتینی فیما امرتک اجعلک حیا لا تموت. یا ابن آدم انا اقول لشیء کن فیکون اتینی فیما امرتک اجعلک تقول لشیء کن فیکون. اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے, میں وہ غنی ہوں جو حاجت مند نہیں ہوتا, میری اطاعت میری مرضی کی کر, تجھے وہ غنی کر دوں گا, تو حاجت مند نہیں ہوگا. اطاعت کر جیسے کہ میں نے حکم دیا. اجعل کا غنی لا تفتقر, تجھے وہ غنی کر دوں گا جو حاجت مند نہیں ہوگا. اے ابن آدم, میں وہ حی ہوں جسے موت نہیں آتی, میری اطاعت کر, تجھے وہ حی بنا دوں گا جسے موت نہیں آئے گی. اب جس کے ہاضمے سے علی برداشت نہیں ہوتا, وہ مشکوک شجرے والا ابھی اٹھ جائے, اور اگر سارے حلالی موالی ہیں تو میری آنکھوں میں آگے ڈالو. آگے اللہ کہتا ہے انا اقول لشیء کن فیکون اتینی فیما امرتک اجعلک تقول لشیء کن فیکون. اے آدم زادے, میں کن کہتا ہوں, شے ہو جاتی ہے, میری اطاعت کر, تو بھی کن کہے گا, شے ہو جائے گی. ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں, بندگی میں نہیں کی رہتا ہوں, اور باسطن مقصر دیکھو تم تشہد کی بات کرتے ہو, میں نہیں کر نماز کہتا ہوں. کیا کہا تھا میں نے؟ شرط کیا ہے؟ اتینی فیما امرتک, اطاعت کر میرے امر کے مطابق.
اجعل کا تجھے ایسا بنا دوں گا تقول لشیء کن فیکون تو کن کہے گا ہو جائے گی او علی کو اور کچھ نہ مان علی جیسی اطاعت تو آدم نے بھی نہیں کی میری طرف دیکھنا میری طرف نہیں کی ہے آدم نے اطاعت علی جیسی کیمرے کی روشنی کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ تھک تو نہیں گئے کی ہے آدم نے اطاعت علی جیسی علی خطبہ دے رہے تھے چودھری واجد ممبر سالونی کا وارث ممبر پہ ہے مشیت کے لہجے میں کبریائی تیوروں سے الوہی پیکروں سے وجہ اللہ چہرے پر جلال کامل سے علی خطبہ دے رہے ہیں مجمع کے کونے سے شخص کھڑا ہوا انت افضل ام آدم تو افضل ہے یا آدم فرمایا اپنی تعریف خود کرنا اچھا نہیں لگتا مگر میرا اور آدم کا فرق سمجھنا ہو میں بتاؤں آدم نے جنت گندم کے بدلے بیچ دی میں نے جو سے خرید کے بانٹ دی اس لیے میں نے کہا تھا علی جیسی اطاعت آدم نے نہیں کی علی جیسی اطاعت عیسیٰ نے نہیں کی چلو اور کچھ نہ صحیح اس اطاعت کے بدلے خدا پر واجب ہے کہ علی کو ایسا کر دے کہ علی کن کہے تھکنا نہیں آج میں نے لمبا پڑھنا ہی نہیں تھوڑا پڑھ نہیں آپ لوگوں کو ٹائم کی پابندی کی عادت اسی طرح ہوگی اور کل کے لیے میں نے اپنا ٹائم 8:30 رکھ دیا ہے میں پہلے پڑھوں گا شاہ صاحب بعد میں پڑھیں گے میں نے ٹھیک 8:30 بجے پڑھنا ہے چاہے میرے سامنے ایک بندہ ہوگا ہاں اطاعت کر تجھے ایسا کر دوں گا کہ تو کن کہے گا شاید ہو جائے گی کون سے شے صرف نہیں بنی جی شاید پہلے آپ کی توجہ اس طرف کسی نے مبذول نہ کرائی ہو آؤ سورہ آل عمران پڑھنا سورہ مریم پڑھنا سورہ مومن پڑھنا 3 جگہ پر میں اس وقت سورہ مریم سے پڑھ رہا ہوں ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا انما یقول له کن فیکون قرآن میں 11 مرتبہ لفظ کن کا ذکر ہوا ہے اور ہوا کے عدد بھی 11 ہیں هو اللہ الخالق الباری المصور قل هو اللہ احد هو العزیز الحکیم هو الرحمن الرحیم ہوا کے عدد 11 ہیں اسماء حسنہ نقوی صاحب 99 ہیں
جب اللہ کے تمام ناموں کو ہوا کے عدد سے ملا دو تو علی کے عدد کے برابر ہو جاتے ہیں. بھر گئے. یہ ظہیر بھائی میں نے روی میں ایک بات بس جو صاحبان اشارت ہیں ان کے لیے تحفہ تھا. اللہ فرماتا ہے میری یہ شان نہیں کہ میں کسی کو بیٹا بناؤں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو ماشاءاللہ. ایک آیت آ گئی ہے اور میرے ریگولر سامعین کے حافظے کا امتحان بھی ہے. اس کو یہاں روک کے میں بھائی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں. سورہ زمر ہے اور بالکل آغاز میں آپ کو 24ویں پارے کی آیت مل جائے گی. دیکھنا میری طرف. اللہ فرما رہا ہے لو اراد اللہ. یہ آیت تب نازل ہوئی جب نجران کے نصارہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے. اس وقت اللہ نے یہ آیت بھیجی کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. میرا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، اگر میں نے کسی کو بیٹا بنانا ہی ہوتا اللہ ہو، اگر ارادہ کرتا اللہ ان یتخذ یہ کہ اختیار کرے ولدن کسی کو بیٹا، یعنی اگر اللہ کسی کو بیٹا بناتا تو کہہ رہا ہے پھر میں عیسیٰ کو نہ بناتا. پالنے والے کس کو بناتا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں ممبر پہ لے آ. فرماتا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. جنہیں میں نے خلق کیا ہے ان میں سے کسی کو چنتا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. میں نے روایت نہیں پڑھی، آیت پڑھی ہے. کہتے لاصطفیٰ پھر مصطفیٰ کر لیتا، چن لیتا. مما یخلق ان میں سے جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ عیسیٰ کو اپنی مخلوق نہیں مان رہا. پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے عید کے نعرے دعا ہے میری اتنا جیو کہ زندگی سے تھک جاؤ. ہاں تم نے سماعت کا حق ادا کر دیا، تم نے اپنی امانت سنبھالی، تم نے ولایت کے بوجھ کو برداشت کیا. اللہ کا یہ کہنا نقوی صاحب کہ جنہیں میں نے خلق کیا ہے ان میں سے چنتا. اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کو وہ اپنی مخلوق نہیں مان رہا. اور جب وہ عیسیٰ جیسے کو اپنا بنایا ہوا نہیں کہتا تجھے کہے گا. وجہ چودھری واجد ملک اور بڑی آسان وجہ ہے. لہر بھائی وجہ ایسی ہے کہ یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا. بڑی آسان.
سردار صاحب وجہ اتنی آسان، دیواروں پہ لکھی جائے. آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا میں 10 مجالس میں تو عالم نظر آؤں اور 11ویں میں جاہل، یہ ہوگا؟ ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یعنی اگر تو میں جاہل ہوں تو پھر 11 کی 11 مجالس میں جاہل ہوں، ورنہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 میں عالم اور 11ویں میں جاہل ہو جاؤں. یہ نہیں، یعنی میں 2 ٹکے کا آدمی ہوں، آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہر مجلس میں علم نظر آئے. اور بھائی میرے، اللہ جب بھی بنائے گا محمد بنائے گا. دیکھو ہاں وہ سورہ ملک میں خود کہہ رہا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی مخلوق میں تفاوت نظر نہیں آئے گا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. اللہ کہہ رہا ہے رحمان کی مخلوق میں تفاوت نہیں. یعنی رحمان کے جو بھی بنائے ہوئے ہیں، پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد. ارادے اچھا آئیں تو پھر عیسیٰ کس کا بنا ہے؟ آئیں تمہارے کہہ دینے سے تو میں نہیں مانوں گا، قرآن سے پوچھوں گا. میری طرف دیکھنا، پہلے میں سورہ انعام کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، پھر عیسیٰ کی بات کرتا ہوں. هو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك. فرمایا وہی تو ہے جس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ خلق کیے. پیچھے والے دوستو ٹھیک بیٹھے ہو، جیتے رہو. زمین و آسمان حق کے ساتھ، میں نے خط لکھا قلم کے ساتھ. زمین و آسمان خلق ہوئے حق کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی وہ کن کہے گا. جی یوم یقول کن، قیامت کے دن بھی کن کہی جائے گی اور وہ ہو جائے گا. اب جاؤ غضنفر کا پیغام ہر مدعی علم تک لے جاؤ. میعاد میں منہ مانگی دینے کے لیے تیار ہوں. 1 سال 2 سال 5 سال 20 سال 50 سال پوچھ کے بتاؤ مولویوں سے قیامت کے دن کون کہہ کے بنایا کیا جائے گا.
جب وہ علم کے گھوڑے دوڑا کے تھک جائیں تو پھر اپنے خادم سے پوچھنا، پھر میں بتاؤں گا کہ کیا بنایا جائے گا، اور دلائل قاہرہ کے انبار سے بتاؤں گا۔ فرمایا زمین و آسمان خلق کیے حق کے ساتھ، اور وہ قیامت کے دن کون کہے گا وہ ہو جائے گا، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کا قول حق ہے۔ قولہ الحق، اللہ کا قول حق ہے۔ میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرو گے؟ حق کون ہے؟ نہیں، نہ رات یہی نہ بتانی پڑی تو میں بھی ادھر تم بھی ادھر، ورنہ فیصلہ کرو جاؤ، ورنہ میں ابھی دروازے بند کرا دوں گا اندر باہر کے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا قول حق ہے۔ اب سارے بول کے جب تک نہیں بتاتے میں ساری رات پوچھتا رہوں گا کون ہے حق، کون ہے حق، کون ہے حق، کون ہے حق؟ علی ہے حق۔ اللہ کہتا ہے علی ہے میرا قول۔ نقوی صاحب سورہ یاسین کہہ رہی ہے سلام قولا من رب رحیم، سلامتی ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے اللہ کے قول کے ساتھ، اور اللہ کا قول ہے علی۔ قرآن کہہ رہا ہے قولہ الحق، اللہ کہتا ہے میرا قول علی ہے۔ اب پوچھ قرآن سے، بھول نہ جانا حق علی، اور یہ ہے اللہ کا قول۔ علی حق اور یہ اللہ کا قول، علی حق اور یہ اللہ کا قول۔ اب پڑھ سورہ مریم، عیسیٰ کیا ہے؟ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ عیسیٰ تو حق کا قول ہے۔ صحیح جواب دے گا وہ پاک زہرا کا دیندار ہوگا۔ جتنی توانائی آپ کے جسم میں خدا کی قسم اپنے جسم توانا پشے کرتے اس مومنٹ کا پہلے مومنٹ سے لے کر آخری مومنٹ تک جہاں تک سوال جاری ہے۔ اس نعرے سے کی راستہ اپنی شامل ہے، پیر کا نعرہ ہے پلے بڑی بات بھائی، علی ہے اللہ کا قول، عیسیٰ ہے علی کا قول۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی بات دوستو؟ علی اللہ کا قول،
عیسیٰ علی بڑھا کے اللہ بڑا ہے. تو پھر دیکھ لو عیسیٰ ہے بندے کا قول, علی ہے خالق کا قول. جو بندے کا قول ہے وہ پرندہ خلق کرتا ہے. قول ہے وہ پرندہ خلق کرتا ہے. تو جو اللہ کا قول ہے نہیں اللہ اور بندے میں فرق رکھ میرے بچے. فرق ہونا چاہیے. میں نے علی سے پوچھا تھا یا علی یہ تیرا قول ہے بندے کا یا پرندے کا خالق ہے, تو کیا ہے؟ آواز خیبر شکنائی ہلیان نہ تک عیسیٰ پرندے بناتا ہے اور علی آدم بناتا ہے. بندے کا قول پرندہ بناتا ہے اور اللہ کا قول آدم بناتا ہے. جی اور دیکھو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے. اللہ نے نقوی صاحب شیطان پہ حجت یہ کہہ کے کی تھی, سورہ ہجر کو پڑھ لینا. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تو نے اس کا سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. سردار صاحب انصاف کی بات یہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. لاہور والو یا ید اللہ ڈھونڈو یا ید اللہ ڈھونڈو. ہاں میں راضی ہوں تم سے, میرا مولا تم سے راضی ہو. ہاں بس نہیں, اور یہی حساب کر لینا کہ اتنے لمحات میں میں نے تمہیں اشرے کا مواد دے دیا. بیجا کیسٹوں سے حساب کر لینا. ہاں بس سمیٹنے سے پہلے ذرا بات کنارے تک لگا لو. عیسیٰ ہے بندے کا قول, علی ہے اللہ کا قول.
جو بندے کا قول ہے وہ تو نطفے سے نہیں ہے. جو بندے کا قول ہے وہ تو نطفے سے نہیں، اور نطفہ حرام جو اللہ کا قول ہے وہ نطفے سے کیسے؟ نقوی صاحب آپ وہ شیطان والی بات کر رہے تھے نا، تو مجھے اچانک یہاں شیطان کی ایک اور بات یاد آئی. کعبے کی دیوار کے سائے میں، تھک تو نہیں گئے دوست؟ ہاں بڑی جلدی سمیٹ لیا میں نے. کعبے کی دیوار کے سائے میں نبی و علی بیٹھے ہیں، صحابہ تشریف رکھتے ہیں. سامنے ایک جانور ہاتھی کی شکل کا، مگر ہاتھی سے 20 گنا بڑا. تمہاری طرف نہیں آ رہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں. بہتر ہاتھی کا، لیکن ہاتھی سے بھی جسامت اور قد و قامت 20 گنا بڑی. لوگ ڈرنے لگے. سرکار فرمائی یا علی یہ جو آ رہا ہے نا شیطان ہے. ہیں میری موجودگی میں؟ تیز قدم اٹھائے، سونڈ سے پکڑا، سر سے گھما کے زمین پہ پٹکا، گردن پہ پاؤں رکھا، تلوار نکالی، اصلی شکل میں آ کے کہتا ہے یا علی بادشاہ جو ہے تو، میں تیرے کام کرتا پھرتا ہوں، تو مجھے مارنا چاہتا ہے. دیکھو اگر میں اپنی طرف سے بنا کے کہوں عباس کے جلال کے صدقے میری زبان پہ یہی فالج گر جائے، مجھے بطول کی بددعا لگ جائے، مجھے آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو، اس سے بڑی بددعا کوئی منبر حسینی پہ اپنے آپ کو دے سکتا ہے؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو یہ مجھ پہ آئے، اور ان قسموں کے باوجود جو شک کرے پھر اس حرامی کے شجرے میں شک ہے. یا علی میں تیرے کام کرتا پھرتا ہوں، تو مجھے مارنا چاہتا ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا ملعون تو میرے کام کیا کرتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم جب تیرا دشمن نسل بڑھانے کا ارادہ کرتا ہے میں شامل ہوتا ہوں. جب تیرا دشمن نظر بنانے کا ارادہ کرتا ہے میں شامل ہوتا ہوں. رسول کی آواز ہے یا علی چھوڑ دے، ملعون سچ کہہ رہا ہے. جانتا تھا علی ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یا علی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نہیں کہہ رہا وَاسْتَفْسِدْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَاوِرْكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. کچھ لوگوں کے مال میں بھی شریک ہو جا، ان کی اولاد میں بھی شریک. آج میں تمہیں کلیہ، نسخہ، اصول، فلسفہ دے کے جا رہا ہوں.
کوئی علی ولی اللہ پڑھ کے یا نہ پڑھ کے اپنے بھیس میں یا برائے بھیس میں جس بندے کی پیشانی پہ علی کے فضائل پہ شکن آ جائے سمجھ لینا شیطان کی اولاد بول رہا ہے. میرے بھائی یہی کچھ عہد رسالت میں خدا کی قسم صحابہ رسول کا عمل تھا. کیونکہ جابر سب سے کبیر حسن صحابی, بس یہی بات کر کے سمیٹ لیا میرے بیان کو. روزانہ 70-75 برس کی عمر کا بندہ فجر کی نماز کے بعد ایک ایک انصاری کا دروازہ زنجیر در ہلا ہلا کے کہتا ہے یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب من ابا فانظروا فی شان امہ. اے انصار کے گروہ اپنے دودھ پینے والے بچوں کا امتحان لو علی کی محبت کے ذریعے. جو انکار کرے اس کی ماں کے کردار کی تفتیش کرو. بے اولاد ہے اولاد پا کے جائے گا, اگر بیمار ہے تو شفا یاب ہو کے جائے گا. بیچ کے نعرہ ہے اور پھر تسلیم شاہ انصار بھی بچے اٹھا لیتے تھے, اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے جہاں سے علی نے گزرنا ہے. پوچھتے میں یہ مرو کون جا رہا ہے یہ, اگر بچہ بتا دے تو شوہر بطول ہے, حسنین کا بابا ہے, میرا مولا ہے. بچے کو بھینچ کے پیار کرتے, اس کی ماں کو مبارک دیتے, اور اگر بچہ خاموش رہتا بچے کو بھینچ چوراہے پٹک کے اس کی ماں کو طلاق دے کے کہتے نکل جا حرام کا جناح علی کو نہیں پہچانتا. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو. مولا تمہارا حسن مودت قائم و دائم رکھے. یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں, جب تک چار آنسو نہ نکلیں, آنکھوں میں نمی نہ اترے, شام سے آنے والی
راضی نہیں ہوتی، وہ ہمارے علم سننے نہیں آتی. بس چھوڑ دیتا میں یہیں، صرف ایک جملہ، ایک، اور اس یقین کے ساتھ خوشنودی تو بی بی کی چاہیے، لیکن جس دل میں قبر ہے سلطان کربلا کی، جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے، اس کے لیے ہے فکرہ. بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے. یہ تو سنتے رہتے ہو نا کہ بیمار کربلا سے جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں، تو مولا کے منہ سے نکلتا تھا شام، شام. اللہ اکبر. ہاں بس جتنا وقت لیا ہے نا مصائب میں، اتنے ہی وقت کے اندر میں سٹیج خالی کرنے لگا ہوں تمہارے تصور سے پہلے. نعمان ابن منذر مدائنی نے بھی سوال کیا مولا مصیبتیں کہاں آئیں؟ فرمایا شام. مولا اگر مناسب سمجھیں تو کچھ مجھے بتا سکتے ہیں کیسی مصیبتیں آئیں کہ تجھے کربلا بھول گئی، اکبر کی برچھی یاد نہ رہی، عباس کے بازو یاد نہ رہے، لاشوں کی پامالی یاد نہ رہی. العظمت للہ. دیکھنا میری طرف مولا، اس لیے کہ شام میں پتھر برسائے گئے. اب اگر پتھر بھی ہے تیرے کلیجے میں تو اسے سنبھالنے کی کوشش کر. مولا پتھر برسائے گئے، آپ اتنے منہ پہ تماچے مارے، فرمایا پتھر برسائے جاتے تو میں نہ روتا. تو مولا پھر کیا فرماتے؟ القو علینا الماء والنار، بعض چھتوں سے کھولتا ہوا پانی، بعض چھتوں سے آگ کے شعلے. العظمت للہ. آگ برسائی گئی، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میرے پاؤں میں بیڑیاں، میرے گلے میں توق. جگر پھٹ جائے تو مجھے معاف کر دینا. فرماتے ابن منذر آگ کا ایک شعلہ میرے امامے پہ گرا. مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں چلاتا رہا شامیوں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، شامیوں کوئی میرے امامے کی آگ بجھا. جو بیمار ہے شفا کاملہ خصوصاً فضل بھٹی صاحب کو صحت عاجل کو یاد رحمت فرما. جو بے گناہ قید ہے رعایت فرما. جو مقروض و تنگ دست ہے تنگ دست فرما. جمیع مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاءات شریعت کے نزدیک اجازت پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے طرف ضرور. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ وقائد وناصر وذليل وعين حتى تسكنه أرضك طول وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد ورحمة